اور 2 لاکھ فوج میں سے جو ہے ربی ایک صحابی ہے، ایران کا شاہ رستم جو شاہ ایران کا سپہ سالار تھا، حضرت پر لیٹر لکھا تمہارے پاس کوئی قابل حتمی رہے تو بھیجو، ذرا بات چیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایران کے قابل آدمی پورے صحابہ میں حضرت عمر مشورہ کرے، بھائی رستم کے دربار میں کون جانے کے لیے تیار ہے؟ ایک گڈے سے صحابی کھڑے اور ٹھنگڑے سے بستخط بنا، اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے جسم پہ، خالی تہبند بنوے، اوپر شرٹ نہیں، بنیان نہیں، کچھ بھی نہیں، باڈی بھی نہیں، اور ان کے پاس سواری کیا شاندار تھی، گدھا۔ بولا گدھا پہ جا رہے، بولے امیر صاحب میں تیار ہوں، چلو تو ہی چلے جا بول کے تیار کرے۔ چھوٹے سے صحابی موٹے ملک کے اندر اور ننگا بدن گھوڑے پہ جا رہے۔ ارے ربی یہ ایران جانے کی تیاری ہے کیا تھا؟ فارن، بولا فارن کنٹریز کو جا رہے، یہاں یمارو کرنے گئے تو 3 مرتبہ شرٹ سیدھا کر لے دیتی، کہنے کہنے یمارو کرنے جانے کے قابل ہونی کیوں کہتے۔ اور رستم بولا پوری دنیا کا سب سے بڑا پہلوان چیمپئن، اس کو دیکھے تو پہلوانوں کا کانٹا 99 پہ چڑھتا تھا۔ کیا چڑھتا تھا؟ لڑنا دور کی بات ہے۔ تو انہوں بولے رستم تو میں اس کے دربار میں گھستا ہوں کہتے، ہاں بول کے تیار ہو گئے۔ لوگ بولے حضرت کچھ تو بھی ڈریس پہن لو، بھائی اللہ نہیں دیا تو کیا کرنا۔ تو انہوں ایک صحابی گھوڑے کے پیٹھ پہ جو تکیے ڈالتے ہیں نمدے بولتے زین کے، وہ سیکنڈ ہینڈ نکال کو فرسٹ ہینڈ ڈال لیے تھے، وہ سیکنڈ ہینڈ پڑ کو تھے۔ ارے یہ تو بھی کم سے کم لیے گا تو ایک پیٹ پہ ایک پیٹ پہ لگا لے کے ببول کے کانٹوں سے سی لیے۔ کسے؟ گڈ ڈریس کہتے، بولا گڈ ڈریس، ہم ایران کے دربار میں جانے کے قابل لوگوں ایسا عالیشان ڈریس پہن لیو کہتے، ببول کر دی گدھا لیے۔ اب وہاں جانے کے بعد ایران والے لوگوں کو حیران کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، گیٹ کے پاس جب ویلکم بولتے نا ایسے جلات کو کھڑا کرے، سورج چرانڈی، بولو سورج چرانڈی، سورج اتنے موٹے موٹے ہوٹاں، ایسے بڑے بڑے دینا، اور آواز شیطان کی۔ آتے وہ مسلمان جو سفیر آ رہا ہے ایسی چیخ مار کے بم کرنا، اس کے دل میں بم گرنا، یہاں سے آدھا مرنا کہتے، کتنا مرنا، ہیبت کھا کے کانٹے چڑھ جانا اوپر۔ اب انہوں گدھے میں بیٹھ کے مزے میں جانے وہ گھوڑے کے نمدے لگا لے کے، چمڑے لگا لے کے، سمجھے۔ اب وہاں جاتے جہاں چپلاں کھولنا تھا وہاں گدھے کے ساتھ گھسنا شروع کرے، بولتے نا چیخ مار، لا دربار ہے رے، یہاں چپلاں کھول کے جانا، کھولے بولے کے گدھا چیخ مارتے، سمجھا اس چیخ میں تو گرنا تو بھی نہیں تو ہیبت کو مرنا تو بھی کہتے ہے، کہ تو گرنا تو مرنا تو انہوں گھٹو بیٹھ کو ہے۔ قریب جا کے بولے ذرا جھک بولے کہتے، ویلکم بولنے کا یہ طریقہ ہے دلیندر تمہارا؟ کوئی سفیر آئے تو سسواگتم خوشامدید ایسی کرتے کیا؟ طریقہ بھی نہیں سیکھتے، کئی کے گدھے رہے تم لوگ، آدمی کے سر کا پکار دلیندر گدھے کے سر کا پکار ہے، کہتا کیسی ختم بول کے مارتے، دل ہائی بولتے تھا، سمجھے بھائی، ایسا ڈینجر چیخ مارتا گدھا بولتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا، اللہ ہے بولتا کہتے، پہلے ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کہتے، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی بولتا۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، اللہ ہے کی نہیں کی، دیتا ہے کی نہیں کی کہتے، سمجھے بھائی، اللہ ہے، بالکل ہے، بولا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ بولیے ویلکم بولنے کا یہ طریقہ ہے، یہ تمہارا ہی ہے۔ سٹ بول گیا لیٹر نے کہا تیرا بادشاہ لیٹر بھیجا، سٹر نہیں ہوں میں، لیٹر لے کے آئے ہوں، گئے تو گدھے پہ بیٹھ کو جاتا نہیں تو یہاں سے واپس ہوتا بھائی، یہ نہیں واپس گا دنیا کو میری پیٹ پھوڑے تو مشکل ہے، چارے بابا چھوڑ دیا ہوگا، پرمیشن دے دیا۔ اب خالن کا وہ حصہ آیا جہاں ایرانی بادشاہ تفریحاً گھومتے تھے چپلاں کھول کے، عالیشان خالن بچھایا تھا رستے میں، سفیر آ رہا ہے مسلمانوں کا، ایسا خالن بچھاؤ دیکھ کے متاثر ہونا، ہمارا اثر دل میں بیٹھنا، ان کے ایمان کا اثر ختم ہونا۔ اور 2 لاکھ فوج، بولا ننگے سینے اور ننگی تلواروں کے ساتھ چمکتے ہوئے، ادھر 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ رستے میں کھڑا کر دیا تاکہ ان تلواروں کو ان باڈیوں کو دیکھ کر مسلمان ہیبت کھانا، کیا کھانا، اور جا کے بول لینا کہ ایران والوں سے لڑائی موت کی دعوت ہے کہتے۔ اب خالن بچھا ہوا ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے، اور فوج کو بولا ہلنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں۔ مندر میں بت ٹھہرا تو کیسی ہیبت ہوتی، بتا بن کے ٹھہرنا کہتے، کیا بن کے،
جیدے پھاڑ کے، سینے تان کے، تلواریں چمکا کے ایسا ٹھہرنا، ہلنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، مسلمان کا دل پھیلنا بھی نہیں کرے. وہ تو بولے کرے تو دل پھیلتا. یوں میں کیا رہے بدھ بن کو بیٹھا ہے ہیبت ہو رہی کرتے. اب حکم دے دیا آرڈر. ابھی لوگ جا رہے ہیں تو خالد پہ پیراں پھسلنے لگے. ارے گر گیا تو عزت چلے جاتی، بلکہ اتر کے پیدل چاہیے. ان کے بھی پیراں نہیں ٹک رہے تھے. اب ایک چاقو لے گئے تھے چندیا میں لپٹ لے کو کہیں میں. اب وہ کھولے چاقو، کھول کے چٹ پٹ مار کے ہٹا کے، ہائے ہائے میرے اللہ کتنی اچھی زمین بنا، نہ میں پھسلنا نہ گدھا پھسلتا. یہ گدھے کیا کی تماشا کرے، نہ گدھا چل سک رہا میں چل سک رہا ہوں. پورے خالد کا جنازہ نکال دیا. سمجھے نہیں؟ قیمتی خالد. حضرت علی کہتے ایران فتح ہونے کے بعد ایک 42 خالد میرے حصے میں آیا، اس میں مال غنیمت میں کہیں میں ایک 42 ٹکڑا اس زمانے کے 20 لاکھ میں بکا کرتے. ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس کے اوپر. اب اس خالد کا یہاں سے لے کے وہاں تک پوسٹ ماسٹم کرتے. کوسا ماسٹم پھاڑ رہے ہیں چل رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں چل رہے ہیں. انہیں حیران دیکھ رہا ہے، ایک ہی چھے ٹھنگڑا اتنا چھے انگلی کتا، مگر ضرورت دیکھو بیٹا میری پورے خالد کا ستیہ کر رہا ہے. اور وہ فوج کو بولا تھا چوپ پٹاخ آواز نہیں کرنا بیٹے، الو بن کو ہلو ٹھہر کو ہے انہوں کیا بھی آپ دشن کرتے نہیں، کیا رے خالد پھاڑ رہا. اب دیکھیں یہ بیٹے زندے ہے یا مردے، ہلتے بھی نہیں ہے بولتے بھی نہیں. جا کے دو کے پیٹ میں ہی پھوکے ویسا تو بولے آئے بولے ارے رے 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 2 لاکھ مردے میرے رستے میں ٹھہر کے ہے بولے. 2 لاکھ زندوں کو مردہ بولنا کیا معمولی ایمان ہے وہ؟ 2 لاکھ چھوڑ کے ایک کو دیکھے تو ہمارے ہاتھ کے 2 رستے چالو ہوتی، چھوٹی بھی بڑی بھی آئے بچی ہمارے ہے نا بھائی. ابا میرے سے موٹا ہے، میرا دل چھوٹا ہے، کہتے میرا دعویٰ جھوٹا ہے، میرے سرکار ہے تو دیکھ لیتا اٹھا کو پھینک لیتا. کہتے 2 لاکھ بولو کیا دل ہوں گا، کیا ایمان بنایا کالی کملی والوں نے، کیا یقین بنایا مدینے والے مصطفیٰ نے، کیا ٹریننگ بنایا، کیا لائننگ سکھایا، کیا لائننگ بنایا. 2 لاکھ فوج کو فرمائیے مردے میرے راستے میں ٹھہر کے پورے خالد کا ستیہ ناش کر رہی. اور گھدا لے کے رستم کے دربار میں تک گھس رہی. کہاں گھسے؟ گھدا لے کو جاتے وہاں تک، چپلا نہیں لے جانا تھا، گھدا لے جانی. انہیں ہیبت کھا رہا ہے یہ کوئی شکتی دکھتی ہے. کہتے شکتی نہیں ہے، رحمان کی بھکتی ہے وہ. بولو شکتی ہے وہ؟ کوئی جینی طاقت ہے؟ ایمانی طاقت. یہ خالد کا ستیہ ناش کر کے میری فوج کو مردہ بول کے میرا کیا کرتا ہے، بالکل ہیبت کا کہنا شروع ہو گیا. پوری دنیا کا ڈومینیٹ کرتا تھا. اب فریب جا کے بولے گدھا کہاں بدالنا. کہتے گدھا چپلا نہیں لانا تو گدھا کہاں بدالنا. حیران ہو کے نیچے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے، سمجھے کیا بھی آواز نہیں کر رہا ہے، بولتی بند ہو گئی ہے اس کی. ہم ادھر ادھر دیکھے کچھ میں اس کے پیٹ کے پیچھے تکیا تھا، پایا تخت کو لگا کے تکیا نکال کے گدھے کو بن کے بیٹھ گئے. چلو میرا بھی انتظام، گدھے کا انتظام. اس کو کھوٹی ملی، میری سیٹ ملی. گدھی تکیے بیٹھ گئے. ہاں بھائی بولو کیا بولنا ہے. کہ تو کیا بولتے، بولتی بند ہو گئی. اب ایسا جلاد کے ساتھ چکا پھر کو آئے ہمارے دربار میں سارا ستیہ ناش کرے، فوج کو مردہ بولے، وہ بولے یہ بولے، چیخ کے کہ ارے انسان کے طریقے سے بات کرے جانور، بیل پکار ایسا کا پکارتا ہے کیا؟ باہر سے آنے والوں کا یہ طریقہ ہے استقبال کرنے کا، عزت دینے کا؟ سوچ کے بول. سمجھے ہم نہیں آئے، تیرے بادشاہ کے لیٹر پہ بلائے تو آئے ہیں. بھلا ایسا ہے کل جنگ ہوں گی نا تو مسلمانوں کا میدان میں ایڈریس نہیں گا، بھوسا بھوسا بناؤں گا. ارے پاگل کئی کو بولتا ہے، بھوسا بنانا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بولو میدان میں تم بھی آؤ، میدان میں ہم بھی آتے، فیصلہ مالک کرے گا. کون کرے گا؟ حوصلے تمہارے، حوصلے ہمارے، مگر فیصلے کس کے؟ اللہ کے فیصلے. پھر کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ تم کو جو ہے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں، بولا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت والی وسعت کی والی زندگی میں، دنیا سے تنگیوں سے نکال کر آخرت زندگی آتا نہیں، اور بندوں کی عبادت سے بندوں کو نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے آ رہے ہیں. یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تمہارا ملک نہ کو، تمہاری یہ مردار دنیا نہ کو، یہ تمہارا ایران ملک نہیں،
ہمارے نبی تو ساری کائنات کے بارے میں کیا بولے؟ پوری دنیا اللہ کے سامنے کیا قیمت رکھتی ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. بولا او بھائی دیکھا نکال، ایک ہاتھ ٹیکے تو سائڈ اسٹینڈ کر دے. کون سا اسٹینڈ؟ ہاں، دو ہاتھ بن لے تو سینٹرل اسٹینڈ. اب اسٹینڈ میں تو گاڑی ٹھہرتی گرتی؟ ٹھہرتی نہیں. مارے تو اب اسٹینڈ والے کس کے اوپر گرتے ہیں؟ سیدھا بیٹھے اوپر گرا کرتے ہے نا بھائی. اس لیے درود شریف پڑھو. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے. ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تمہارا ملک نہیں چاہیے. تیرا ملک کیا ہے؟ پوری دنیا ہمارے نظروں میں آقا نے ہمیں مچھر کے پر سے بھی بدتر بتایا. بہتر بتایا، بدتر بتایا. پوری دنیا مچھر کا پر، پوری دنیا کی طاقت مکڑی کا جالا. بولا پوری دنیا کے جتنے بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتیں، ہتھیار ہیں، سپر پاور طاقتیں ہیں، ان پوری طاقتوں کا آقا کیا بولے؟ مکڑی کا جالا. بولا گھروں میں مکڑی جالے لگاتی نہیں؟ لگاتی نہیں. تمہارے گھروں میں نہیں لگاتی؟ بولو بھائی تو وہ جالا توڑنے کے لیے کون سے چیمپئن کو بلاتے؟ ڈسٹرکٹ چیمپئن، اسٹیٹ چیمپئن، انڈین چیمپئن، ایشین چیمپئن، ورلڈ چیمپئن. بولو کیا بھی نہیں. 3 نمبر کے ٹی بی پیشنٹ کو بلائے تو بس ہے. کتنے نمبر کے؟ اور فرسٹ ہینڈ بھی نہیں، سیکنڈ ہینڈ جھاڑو کا کٹا دو. جھاڑ کو مونڈ ہوتا نہیں. 10 گھر کے جالوں کو صاف کرتا ہے، گھر کو سیو کرتا ہے. تم جا کے سوپ کر لو، فنکشن نہ کر لو، پورے گاؤں خاندان کے جنکشن نہ کر لو. وہ احون البیوت لبیت العنکبوت. سمجھے نہیں؟ سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر بولے تو اللہ بولے مکڑی کا. کس کا؟ پھوکے تو بھی پھٹتا ہے، تھوکے تو بھی ٹوٹتا ہے. کہتے تھوکے ریورس، آدھا آگے پیچھے نکلتا نہیں نکلتا. بولو مکڑی کا جالا توڑنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک جھاڑو سے پورے جال سارتے ہیں. اللہ کی ایک عذاب کی جھاڑو سے نوح علیہ السلام کی 950 سالہ طاقت کا جالا. کتنے؟ نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ کرے؟ 950 سال کی جو پوری دنیا کی میجارٹی اور ایک ہی پارٹی، ایک ہی اتھارٹی، ایک ہی پارٹی، سب مل کے نوح علیہ السلام کو مار دینا. اس پوری طاقت کا جالا پانی کے جھٹکے سے. بولا پانی لا کر سب کی کہانی ختم کر دیا، دنیا میں نافرمانی کی نشانی ختم کر دیا. کرا نہیں کرا؟ قوم عاد کو اللہ نے بارش کے خطروں کی جگہ پتھرے گرا کے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون؟ بڑے بڑے نیم کے، املی کے بڑھ کے جھاڑوں کو ایسا اکھاڑتے تھے جیسے ہم کوتمیر کا جھاڑ اکھاڑتے. کوسا کوتمیر کا جھاڑ اکھاڑنے کون سے پہلوان کو لاتے؟ بولو 3 نمبر کو ٹی بی پیشنٹ لائے تو 3 مڑیاں اکھاڑ کو کٹے بنا کو دیتا تمہارے. بڑھ کا جھاڑا ایسا مارے تو جھٹکا جڑ کے ساتھ آتا. پہاڑوں کو ایسا ہٹاتے تھے جیسے ہم کنکر کا کپا ہٹاتے. ایسی بڑی طاقت کا اللہ نے بارش کے خطروں کی جگہ پتھرے ڈال کے سب کو مارا نہیں مارا؟ بولا لمبی چوڑی کیسٹ ہے اللہ کی، سارے قرآن کے واقعات سنا. میرے گھر کے واقعات نہیں، گھر کے سنا رہا ہوں، قرآن کے سنا رہا ہوں. بولو تو بولے ہم تیرے کو اللہ کی بندگی کی، نبی کی زندگی کی. بولا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں. اگر وہ نہیں مانے تو ہم کو ٹیکس دینا کہتے تمہاری جانوں کا. کس کا؟ جانوں کا ٹیکس تو دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے کہتے. ہاں مکہ بولے تو بھکا. بولو پریشانوں کا دھکا، مصیبتوں میں پکا. اس کا نام کیا تھا؟ کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو کپڑا نہیں، رہنے کو جھوپڑا نہیں. ایسے بیاکوڑ لوگ بول رہے ہیں ہمیں ایران والوں کی حفاظت کریں گے. اچھا وہ جزیہ بھی نہیں دیے تو بولے تو وہ چاقو جو چندیا میں لپٹ لگے کھولنا شروع کری. انہیں ڈرتا ہے کوئی منترا ڈانڈا تو نکالتا نہیں، کیا کرتا کہ کیا ہی کرے. 200 تلواروں میں چمک رہے ہیں. وہ چوک اس سے تمہاری خبر لے کے خبر بنائیں گے. اس سے خبر لیں گے بولے تو اندر دل ہل رہا ہے، باہر محل ہل رہا. کہتے دل ہل رہا اس کا 99 میں لے رہا. کیا تو چاقو اس سے تمہارا کام کریں گے. کہ تو پریشان ہو رہا ہے. 2 لاکھ تلوارا وہاں ہے، لاکھوں تلوارا اسٹاک میں ہے. ایک منڈی چاقو چندیا میں لپٹ کو لایا کرتے کہیں میں کھول کو. اس سے تمہاری خبر لیں گے بولتے. ہائے صاحب دیا گیا اپنے درباری کو بلا کے والے کو
یہ مسلمان ہمارے خالد کا ستیہ کرا، پائخانہ کرا، گدھا موتیا بھی آ گیا بھی اس کے اوپر، لیٹرین بھی کرا، پیشاب بھی کرا، پھاڑ کے چنجا بنایا، 2 لاکھ فوج کو مردار بولیا، میرے جلاد کو گدھا بولیا وہاں گیٹ کرنے، اور میرے آگے کیا کہ چاقو بتا رہا ہے، انہیں ہمارے دربار کا پوری بے عزتی کیا۔ یہ مسلمان کو عزت کے ساتھ نہیں، بے عزتی کے ساتھ، بولو بے عزتی کے ساتھ نکالنا ہے۔ عزت کیا ہے؟ انڈیا میں کوئی آیا تو تاج محل کا ماڈل دیتے، کیا دیتے؟ باہر کے لوگ آئے تھے، حیدرآباد آئے تو چاند مینار کا ماڈل کہتے، بولا ماڈل بھائی ہماری یادگار لے جاؤ۔ اب ان کو عزت نہیں، بے عزتی کرنا۔ یہ مسلمان کو جو ہے ایسا تحفہ دینا، اسے ذلیل ہو کے جانا۔ فرمایا ٹوکرے میں مٹی بھر کے لا کے اس کے سر پہ رکھو، کہتے کیا لا کے؟ مٹی۔ اب مٹی کھود کے لا کے ہاتھ میں دیے تو ارے دلندر ہو، ایران کی زمین ہمارے ہاتھ میں دے دیے بولے بھائی، اور ایک بم ڈالے تو گم ہوگا، ایو اس میں بھی عزت ہی تھے۔ تم نے ایران کی زمین ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، بلکہ خوشیاں مناتے ہوئے چلے جانے، خوشیاں مناتے، مٹی نہیں دی، ایران کی زمین ہاتھ میں دے دی، سمجھے؟ ایسا ہیبت کھایا ہے۔ بعد میں ایران کے بادشاہ سے بولا حضرت ایک کو دیکھوں ٹیسٹ کر لوں، یہ کتنا ہے تو پورے کتنے ہیں، لہٰذا میں جنگ میں نہیں جاتا حضرت، الو بن کو ہلو یہاں رہتا ہوں، فوج کو بھیجاتا ہوں، کہتے بھیجا دوں۔ ایک آدمی آدھا مردہ نکالے سامنے تو پورا مردہ نکلتا ہے، اندر خوف تھا مگر مشورہ دے رہا تھا میں لے کے جاتا ہوں۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ ایمان کی، رحمان کی طاقت ہے۔ کالی کملی والوں نے ایسا ایمان بنایا، لاکھوں میں سے ایمان والا جاتا تھا، ذرا دل پہ